آرمی چیف جنرل آصف منیر کی زیر قیادت سال 2024 میں فورسز کی تاریخی کامیابیاں 59,775 کارروائیاں 73 انتہائی مطلوب دشمنوں سمیت 925 دہشت گرد جہنم واصل 14 مطلوب دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا سپاہ سالار کی دہشت گردوں اور خوارج کے خلاف واضح پالیسی افغانستان سے دہشت گرد کارروائیوں پر سخت تحفظات کا اظہار ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان پر مقدم قرار حکومت اور عسکری قیادت کی کامیابیاں پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید SIFC کے تحت رواں سال اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں کئی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مستحکم ترسیلات زر میں اضافہ شرح سود اور مہنگائی میں کمی اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کے لیے بیانیے کی نفی اسمگلنگ بجلی چوری بھتہ خوری ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائی کشمیر فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کے لیے پاکستان اقوام عالم میں مؤثر آواز بن کر ابھرا 5 سال کا نیا قومی اقتصادی پلان تیار وزیراعظم شہباز شریف اڑان پاکستان پلان کا اعلان کچھ دیر بعد کریں گے ہوم گراؤنڈ نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کا ایجنڈا سامنے آ گیا 2035 تک معیشت کو $1 ٹریلین اکانومی بنانے کا ہدف مقرر 2029 تک برآمدات دگنا کر کے $60 ارب تک لائی جائیں گی سالانہ IT گریجویٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا شرح خواندگی 70% تک لے جانے کا منصوبہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی اس وقت ملک میں آ چکی ہے اور ایک فاؤنڈیشن بن چکی ہے اس فاؤنڈیشن کو ہم نے آگے کیسے لے جو ہماری گروتھ ہوگی انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ایکسپورٹ لیڈ تاکہ ہم وہ بوم اور بس سائیکل میں نہ جائیں جو ہم پچھلے کچھ ادوار میں جاتے رہے قومی اقتصادی پلان سے خوشحالی ہوگی اور پاکستان وفاقی وزراء نے آج ملک کے لیے تاریخی دن قرار دے دیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے معیشت ٹریک پر آ گئی اب نجی سیکٹر کو ملک چلانا ہوگا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سیاست کے بجائے معاشی مارچ پر زور وزیر اطلاعات تارڑ کی معاشی ترقی کے لیے متحد ہونے کی اپیل طارق فضل چودھری نے کہا کہ 2025 پاکستان کے ٹیک آف کا سال ہے دلال چودھری نے ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری قرار دے دیا ضلع کرم میں قیام امن کے لیے آج معاہدہ طے پانے کا امکان 2 روزہ وقفے کے بعد کمشنر آفس کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگہ جاری ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ جرگے نے ایک فریق کو مشاورت کے لیے 2 روز کا وقت دیا تھا بنکرز اور اسلحے کے خاتمے سے علاقے میں مکمل امن قائم ہوگا کراچی میں پولیس کا ایکشن کئی مقامات سے مذہبی جماعت کے دھرنے ختم کچھ جگہوں پر اب بھی جاری عباس ٹاؤن کامران چورنگی اور انچولی میں پولیس پیچھے ہٹ گئی مظاہرین نے دوبارہ ٹریفک معطل کر دی نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنا بھی جاری راستوں کی بندش سے نظام زندگی مفلوج شہریوں کو سخت مشکلات بہت ایڈورس قسم کے ان کی طرف سے باتیں بھی آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد حل ادھر ہی ہونا ہے پارا چنار میں لیکن لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ ہماری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ اس تکلیف کو دور کرے پارا چنار کے مسئلے کا حل بھی ادھر ہی ہے دھرنوں میں کچھ نامناسب باتیں ہوئیں عوام کا تحفظ کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا کہا رات گئے مظاہرین سے مذاکرات کیے گئے اب ان سے کہا گیا ہے کہ ایک جگہ دھرنا دیں دھرنوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ ناراض ہوں گے لیکن کراچی کی شہری تکلیف میں ہے اگر آپ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرو گے تو انہی کی عدالت میں آپ کے کیس چلیں گے اور عمران خان کے اپنے بیانات ملٹری کورٹس کے حق میں ریکارڈ میں موجود ہیں بانی PTI نے ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کی کوششیں ہیں ملک کی سالمیت کو داؤں پر لگایا جائے
پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے لابنگ فرمز ہائر کی گئیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، کہا کہ اگر ملٹری تنصیبات پر حملہ کریں گے تو ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے کرم میں ایک سڑک تک نہیں کھلوا سکتے۔ سابق وزیراعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید بامشقت کی سزا۔ گلگت کی انسداد دہشت گرد عدالت نے سیکیورٹی اداروں کو دھمکی اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نازیبا الفاظ کے استعمال سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ خالد خورشید پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ نادرا کو مجرم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست اتار چڑھاؤ، 1400 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد انڈیکس منفی زون میں داخل۔ 100 انڈیکس 1,16,000 کی سطح پر پہنچ کر چودھری اورنگزیب صاحب میرے بھائی ہیں، ان سے بھائیوں والا رشتہ ہے، بہت ہی مخلص اور اچھے انسان ہیں، اور میں اپنے گھر میں آیا ہوں، کوئی ایسا سیاسی دورہ یا وہ والی بات تو ہے نہیں، اور میرا اپنا گھر ہے اور اس میں میں آتا رہوں گا، کیونکہ اچھے انسان جو ہے نا، اچھے بھائی، اچھے دوست، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ دیپال پور فخر ٹاؤن میں الکبیر پیلس کا افتتاح۔ چیئرمین الکبیر گروپ چودھری اورنگزیب کی دعوت پر گورنر پنجاب نے افتتاح کیا، پودا بھی لگایا۔ چودھری اورنگزیب نے تقریب میں تحائف بھی تقسیم کیے، پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، چیئرمین الکبیر ٹاؤن ہمیشہ سماجی اور لوگوں کی فلاح کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔